میں آیا ہوا ہے گلوبل پاور ڈائنامکس اینڈ فارن پالیسی آف پاکستان. تو جو گلوبل پاور ڈائنامکس ہیں بیسیکلی آپ نے جو پاور ڈائنامکس ہیں اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو جو گلوبل کے ڈائنامکس ہیں پاور کے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. جس طرح ایک ابن خلدون ہمارے جو فلاسفر ہیں یہ آپ کے سوشولوجی میں یا آپ کے کافی ایسی جگہ پہ یہ کوٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی جو تھیوری ہے وہ اصابیہ, جس کا اصابیہ کا کیا کنسیپٹ ہے, اصابیہ کا بیسیکلی یہی کنسیپٹ ہے کہ ایک نیشن جو سی ہے وہ رائز کرتی ہے اور رائز کے بعد اپنی ہی کچھ وجوہات کی وجہ سے میل پریکٹس کی وجہ سے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے. لائک اگر آپ کو میں اگزامپل دوں آٹومن امپائر کی, ٹھیک ہے, آٹومن امپائر کی, اور اسی طرح سے جو رومن امپائر, رشین امپائر, یا بہت بڑی ایک فیروز امپائر ہے, جتنی بڑی اسٹیٹس یہ بنی ہیں اس کے بعد یہ اپنی ڈکلائن کو چلی گئی ہیں, ٹھیک ہے. ہاف آف دا یورپ جو آٹومن کے قبضے میں تھا اور اب اسکویز ہو کے ایک صرف ٹرکی کا حصہ وہ رہ گیا اور خلافت ابالش ہو گئی ہے. تو یہ سارے چیزیں آپ کے پاور ڈائنامکس کے اندر آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو پاور ڈائنامکس بیسیکلی کیا ہے, اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ 1990 میں یو ایس اے کی جب یونیلیٹرلی آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک سول سپر پاور کنسیڈر کر لیتا ہے آفٹر دا ڈسممبرمنٹ آف سوویت یونین, ٹھیک ہے. سوویت یونین جب کلیپس کرتی ہے تو کیا ہے, اس سے بھی ہم اگر پہلے بات کریں تو جب ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی تھی تو آپ کے جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. ایک آپ کا بلاک تھا سوویت یونین بلاک جسے ہم کمیونزم بیسیکلی وہ ہے اکنامک ماڈل ہے, اور دوسرا آپ کا ہے کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل جس میں آپ کے یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. تو یہ دو بلاک بن گئے تھے. ان بلاک سے فردر اگر آپ دیکھیں کہ پاور ڈائنامکس کیسے چینج ہوئی کہ جب 1990 میں ڈسممبرمنٹ ہوتی ہے سوویت یونین کی تو یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے آپ کو یونیلیٹرلی اپنے آپ کو ایک سول سپر پاور کنسیڈر کر لیتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم پاور ڈائنامکس کو فردر آگے لے کے جاتے ہیں تو 2010 میں, ٹھیک ہے, 2010 میں جب جاپان کو سرپاس کرتا ہے چائنا اور سیکیور کرتا ہے اپنی ورلڈ لارجسٹ اکانومی کے حوالے سے سیکنڈ پوزیشن, تو یہ یو ایس میں یا ویسٹرن ورلڈ میں ایک اپریہینشن کریٹ ہوتی ہیں کہ چائنا جو ایک ایمرجنگ اکانومی کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, ہمارا ایک ہیجمونک انفلوئنس جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے, تو اس کو کیسے کنٹین کیا جائے, ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں پاور کے ڈائنامکس میں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. پہلے پاور ڈائنامکس کا جو ایک پینڈولم تھا وہ یو ایس اے کے کنٹرول میں تھا, اب پاور ڈائنامکس کا جو پینڈولم ہے وہ چائنا کی طرف ٹلٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس ایسے کو سیکوینشلی لے کے چلیں گے تو آپ کو پاور ڈائنامکس کی جو بیسک کانسیپٹس ہیں, یہ تو میں نے آپ کو تھوڑے سے کانسیپٹس دیے ہیں, آپ اپنی فیلڈ میں سے یا اپنی ریلیونٹ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی بھی ریلیونٹ آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ وہاں سے اس کی ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں پاور ڈائنامکس کی, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کا انسٹانس ہے وہ اس کے اوپر کیا ہوگا, ٹھیک ہے. گلوبل پاور ڈائنامکس اینڈ فارن پالیسی آف پاکستان. پاکستان کی فارن پالیسی ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کسی بھی کنٹری کی جو فارن پالیسی ہے وہ صرف ایک چیز پہ بیس کرتی ہے, وہ ہے اس کی نیشنل انٹرسٹ. اگر پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ یو ایس کے بلاک میں رہنے کی تھی تو پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ ایک یو ایس کا الائے رہا ہے کسی سینس تک, اور اب یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ایک پولیٹکس ہے وہاں پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کورڈ یوز کیا گیا ہے, ایک اوپننس شو کی گئی ہے ٹورڈز یو ایس, اور چائنا کی طرف ہمارا اتنا ٹلٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمارا ایک اسٹریٹجکلی اور ملٹریلی پارٹنر بھی بن گیا ہے, ٹھیک ہے. انڈیا کا ٹلٹ ہے یو ایس کی طرف, پاکستان کا ٹلٹ ہے چائنا کی طرف. تو کچھ ایسے ریلیونٹ اگر آپ اس کو سمجھیں کہ
ریجنل پاور آف بیلنس، ایک یہ بھی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، پاور بیلنس اور ایک ریجنل پاور آف بیلنس، ٹھیک ہے. پاور آف بیلنس سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم نارملی کہتے ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر پاکستان کو سروائیو کرنا ہے اپنے سے، یعنی کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ہمارے سے 3 گنا بڑا ہے، تو جو کنٹری ہمارے سے 3 گنا بڑا ہے، ہمارے لیے کچھ ایسے الائے پاکستان کو بنانا لازمی ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان کی آواز اٹھا سکیں. تو اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان کی آواز ہمیشہ چائنا نے اٹھائی ہے، اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجکلی اس طرح کے ریلیشن ہیں کہ پاکستان میں چائنا کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. سی پیک کا فیز 1 آلموسٹ کمپلیٹ ہے، سی پیک کا فیز 2 ہے، گوادر پورٹ ہے. اور اسی کی ریلیونسی میں اگر ہم آگے بات کریں تو فردر جتنے بھی ہمارے آپ کے پیکٹ ہیں، ایم او یو سائن ہوئے ہیں بٹوین 2 کنٹریز، اس میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا کا رول پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور ایک اوپننس شو کی ہے چائنا نے بھی اور پاکستان نے بھی ٹورڈز اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے. یو ایس اے اس ٹائم سب سے ایکسٹریم ڈیٹ میں ہے، اور وہ ڈیٹ کس کا پے کرنا ہے؟ اس نے اپنا چائنا کا پے کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا چائنا کنٹینمنٹ پالیسی، ٹھیک ہے. تو اگر ڈفرینٹ بلاکس بھی بنے ہیں ورلڈ کے اندر، جیسے ریسنٹلی انڈو پیسیفک کے اندر یا ساؤتھ چائنا سی کے اندر اگر ہم آپ دیکھیں تو ایک ریسنٹلی ایک ملٹری اسٹریٹجک الائنس بنی ہے جو کہ نیوکلیئر سب میرین کیپیبلٹی آسٹریلیا کو پرووائڈ کرے گی. یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپ اور یہ آپ کے آسٹریلیا، آکس کر کے نام ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ملٹری آرگنائزیشن ہے جو کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اسی طرح سے اس سے پہلے ایک کوارڈ بھی تھی، ٹھیک ہے. انڈیا کو اس میں شامل کیا گیا تھا کوارڈ میں، تاکہ جو ایمرجنگ انفلوئنس ہے چائنا کا اوور ساؤتھ پیسیفک ساؤتھ چائنا سی میں، جہاں پہ ایک بون آف کنٹینشن جسے ہم تائیوان کی صورت میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. چائنا نے تائیوان کو اپنا ایک رینیگیٹ پروونس مانا ہے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کی سیکیورٹی اپنے ہینڈ اوور میں لے کے چائنا کو ایک فلی رسپانس دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی یا ہیجمونک انفلوئنس ہے چائنا کا وہ نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے. پاکستان کی اگر ہم اس میں اگر فردر بات کروں، پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کریں تو پاکستان کی فارن پالیسی ہمیشہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرے گی. نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری میں اگر ہم ایک سپریم چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ سپریم چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کنٹری کی نیشنل انٹرسٹ. اس کنٹری کی نیشنل انٹرسٹ میں اس کی نیشنل انٹرسٹ میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اس کی نیشنل انٹرسٹ میں آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، آپ کی پاپولیشن اور آپ کی گورننس یا سٹرکچر ماڈل جو دیکھا جاتا ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سٹرکچر یا گورننس ماڈل میں نے یہ اس لیے ڈالا ہے کہ سٹرکچر یا گورننس ماڈل آپ کا تبھی فیزیبل ہوگا جب آپ اکنامیکلی ویل بینگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھیں گے. چائنا اگر ہم بات کریں تو چائنا 1949 میں انڈیپینڈنس اس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ماؤ زے دنگ ان کا ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ٹو سم ایکسٹینٹ جب تک 1970s کے آتے ٹھیک ہے ڈنگ زیو پنگ، ٹھیک ہے، 1970 میں ڈنگ زیو پنگ آتا ہے اور مارکیٹ ریفارمز انٹروڈیوس کرواتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مکسڈ اکانومی ہے، کیپٹلسٹ اکانومی ورسز آپ اسے سمجھ لیں کہ کیپٹلسٹ اکانومی کا انہوں نے مکس کر دیا ہے سوشلسٹ اکانومی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو وہ کمیونزم کا ایک ماڈل فالو کرتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک اکنامیکلی ویل بینگ نہیں ہو سکے تاکہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں. 1970 میں جب ماؤ زے تنگ نے 1949 میں ماؤ زے تنگ جب لیڈر بنتا ہے تو وہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ مین لینڈ آف چائنا، ٹھیک ہے، جو ساؤتھ چائنا کی طرف ہے، مین لینڈ آف چائنا، اسے اپنا ایک اوپن مارکیٹ کا ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، جسے فردر ڈنگ زیو پنگ آ کے مارکیٹ ریفارمز انٹروڈیوس کرواتا ہے اور فری اکانومی یا فری ٹریڈ زون اس ایریے کو کنسیڈر کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟
آپ کی جتنی بھی ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ وہاں پہ انویسٹ کرتی ہیں، اکنامک ویل بینگ ہوتی ہے. جب اکنامک ویل بینگ ہوتی ہے تو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز وہاں پہ انویسٹ کیوں کرتی ہیں؟ وہ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ چائنا کے پاس چیپ لیبر ہے، ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ ریفارمز، وہ ٹیکس رعایت دیتا ہے، ٹیکس ایویژن نہیں ہوتی وہاں پہ. یعنی کہ ایک فری ٹریڈ زون جو پرووائڈ کیا ہے ڈینگ زیوپنگ نے، وہی فری ٹریڈ زون اب گوادر میں ایک چیز ایمرج کر رہی ہے جو کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اسی لیے پاکستان کا ٹلٹ جو فارن پالیسی میں دیکھا جائے تو وہ چائنا کی طرف زیادہ ہے. اور پاور ڈائنامکس میں ہمیشہ یہی ہے کہ رائز اینڈ فال آف نیشن. جب بھی ہم بات کریں گے ڈائنامکس کی تو رائز اینڈ فال آف نیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ساری آپ سمجھ لیں کہ اسٹوری اسی نہیں آئے گی. تو فردر یہ اس کے اوپر کافی ایلیبوریٹس آپ کر سکتے ہیں، یہ میں نے جسٹ ایک بریف ڈسکرپشن آپ کو بتائی ہے.